بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ انسان کو سب سے زیادہ سہارا اور دوست کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ اس کے لیے سب سے زیادہ گھبراہٹ اور ضرورت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ اس دنیا میں ہر مرحلے میں کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ بچپن میں ماں باپ ہوتے ہیں، جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا ہے اور بھی لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ موت تک کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر کوئی ہماری مدد کے لیے آ بھی سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسا مرحلہ ہم سب کو پیش آنے والا ہے جہاں کوئی نہیں ہوگا، اور وہ مرحلہ ہے ہم میں سے جب کسی کی موت ہو جاتی ہے اور اسے سارے لوگ لے جا کر نماز ادا کر کے دعا کرتے ہوئے اسے دفنا دیتے ہیں۔ دفنا دیے، پھر اس کی روح جو موت کے وقت قبض کی جاتی ہے، اگر ایمان والا ہے بڑے عزت و اکرام کے ساتھ جنت کی خوشبوؤں میں فرشتے اسے اوپر ساتوں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ لمبی حدیث ہے، ہم بار بار سنتے ہیں۔ پھر وہاں سے اس کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے جسم کے اندر واپس کر دیا جاتا ہے۔ فَتُعَادُ إِلَى جَسَدِهِ، قبر کے اندر، اور پھر قیامت کے دن کوئی نیا جسم نہیں بنایا جائے گا۔ جو جسم ہمارا ہے اسی کو اللہ دوبارہ کھڑا کر دے گا، واپس کرے گا۔ کسی بھی حال میں ہو، زمین کھا جائے یا کہیں کسی درندے کا شکار ہو گیا، شیر نے پھاڑ کر کھا لیا انسان کو، یا کہیں آگ میں جل گیا، راکھ ہو گیا، کسی بھی حال میں ہو، اس کے جسم کو پھر اسی حال میں لوٹانا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے ایک حکم سے یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ بہت ساری قرآنی آیات کے اندر اس کی تصریح کی گئی ہے، وضاحت کیا گیا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، یہ بات بتائی گئی کہ دوبارہ ہم اسی جسم کو پھر کھڑا کریں، کوئی نیا جسم نہیں آئے گا، ہم وہی ہوں گے جو ہیں اس دنیا کے اندر۔ اسی طرح جب نماز ہو گئی، اسے دفنا دیا گیا، فرشتے روح کو بڑی عزت کے ساتھ لا کر اس کے جسم میں پھر اس کو لوٹا دیتے ہیں، اور پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو بٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، یہ اس کا جو جسم ہے جو اس کو بٹھایا گیا، یہ عالم برزخ میں ہے، دنیا کی نظروں سے اوجھل نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ سب ہوتا ہے۔ جب فرشتے دفنانے کے بعد اس کی روح کو واپس لا کر اس میں داخل کر کے جب اس کو بٹھاتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میت جو ہے، جو لوگ اسے دفنا کر واپس جا رہے ہیں نا، ان کے پیروں کی، ان کے چپلوں کی آواز سنتا ہے، اور آپ اندازہ لگائیے، اکیلا ہے، کوئی ہے نہیں، اور سارے لوگ واپس جا رہے ہیں، اسے محسوس ہو جائے گا۔ فرشتے آئیں گے، اٹھائیں گے، تو اسے ایسا لگے گا کہ اب عصر کا وقت جا رہا ہے، ایمان والا ہے، نماز کی پابندی ہے، تو وہ ان فرشتوں سے کہے گا مجھے ذرا عصر کی نماز تو پڑھ لینے دو، ٹائم جا رہا ہے۔
تب اسے کہا جائے گا کہ اب تو دنیا میں نہیں رہا ہے، ابھی نماز پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا، اب تو تجھے حساب دینا ہے، تیری موت ہو چکی ہے، ہم حساب کے لیے آئے ہیں۔ اس کو سب سمجھ میں آ جائے گا اور وہ سن رہا ہے واپس جانے والوں کا۔ تو یہ جو وقت ہے یہ بڑا امتحان کا وقت ہے، بڑے فتنے کا وقت ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹائم ہے ہر کسی کی زندگی میں۔ ایمان والا ہوگا تو تینوں سوالوں کے وہ جواب بھی دے دے گا اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، بتا دیا جائے گا کہ دیکھو جنت میں یہ تمہارا مقام ہے۔ لیکن اسے خوشی کب ہوگی؟ اس حدیث کے اندر جو امام احمد نے اپنی مسند احمد میں روایت کی ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں موت کے فرشتے آنے سے لے کر اس کی روح قبض کر کے جو لے کر جاتے ہیں ساتوں آسمانوں تک، پھر اس کی روح واپس کی جاتی ہے، پھر اسے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں اور تینوں سوالوں کے وہ جواب بھی دے دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہاں بتایا گیا ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي۔ جیسے ہی یہ تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا، ایک آواز آئے گی اور کہا جائے گا کہ میرے اس بندے نے بالکل سچ کہا ہے۔ فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو۔ اب اس کا جو بستر ہوگا وہ جنت کا ہوگا۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کا لباس بھی جنت کا ہوگا۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور ایک دروازہ جنت کی طرف اس کو کھول دو، یہ جنت کا نظارہ کرے دیکھے۔ اب اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے، جو اس کے ساتھ جو یہ اکیلا ہے، اس کے اکیلے پن کو دور کرنے کا اللہ نے جو انتظام کیا ہر آدمی کے ساتھ، فرشتے حساب کر کے چلے گئے۔ اب کیا ہوگا؟ فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، اس کے پاس اس کی قبر میں ایک آدمی آئے گا جو نہایت خوبصورت ہوگا۔ حسن الوجہ، چہرہ بڑا خوبصورت نورانی چہرہ۔ حسنت ثیاب، اس کے کپڑے بھی بڑے خوبصورت ہوں گے۔ طیب الریح، بڑی اچھی خوشبودار اس کی جسم سے خوشبو آئے گی، بڑا خوشبو والا ہوگا۔ یہ تین صفات بیان کیے گئے۔ فیقول، آ کر وہ کہے گا، ابشر بالذی یسرک، تمہیں خوش کرنے والی خوشی خبر میں دے رہا ہوں، تمہیں بشارت ہے ایسی چیزوں سے جسے تمہیں خوشی حاصل ہو۔ ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہی دن ہے، یہ وہی گھڑی ہے جس کا تمہیں دنیا میں وعدہ کیا جا رہا تھا، بار بار تم سے بتایا جاتا تھا کہ یہ نعمتیں ملیں گی، یہ ہوگا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ فیقول لہ من انت، تو یہ آدمی اس سے پوچھے گا آپ کون ہو؟ فوجہک الوجہ یجیء بالخیر، تمہارا چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ تم اچھی بات لے کر آئے ہو، خیر کے ساتھ تم آئے ہو۔ تمہارا بعض لوگوں کا چہرہ ہوتا ہے دیکھتے ہی خوشی حاصل ہوتی ہے، آدمی اب تو بہت اچھا ہوگا اس کے آنے کی وجہ سے، اور بعض لوگوں کا چہرہ بہت مرجھایا ہوا، اس کے چہرے پر نحوست ہوتی، اسے دیکھ کر ہی آدمی جو ہے سمجھتا ہے کہ اب کوئی خیر نہیں ہے۔ تو لیکن یہ جو اس قبر کے اندر اس تنہائی میں جو آئے گا، نہایت خوبصورت، نہایت خوشبو کے ساتھ، بڑے اچھے کپڑے ہوں گے اور بڑی خوشخبری وہ دے گا، آدمی بھی سمجھ جائے گا کہ بہت ہی بہترین آدمی ہے۔ وہ اس سے کہے گا کہ تمہارا چہرہ ہی اتنا اچھا ہے کہ میری بات سمجھ میں آ گئی کہ اب میرے ساتھ خیر ہی ہوگا، تم آئے ہو
تو خیر لے کر آیا ہو، خوشخبری لے کر آیا. فیقول انا عملک الصالح، تو یہ کہے گا جو آیا ہے خوبصورت، میں تمہارا نیک عمل ہوں. دنیا میں جو تم کیا کرتے تھے اچھے اعمال، نمازیں بھی ہیں، روزے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، لوگوں سے ملاقات کرنا ہے دین کے لیے، یہ سارے اعمال، صدقہ و خیرات ہے، آپ نے کسی کو کچھ سکھایا ہے، کسی کی مدد کی، نیک کام جتنے بھی ہیں، تمہارے دنیا کے جو نیک اعمال تھے میں وہی ہوں. اللہ اس کی تنہائی، اس کی گھبراہٹ، اس کے وحشت کو دور کرنے کے لیے، اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے اسی کے اعمال کو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس بھیج کر پہلے دن کی اس کی جو تنہائی ہے قبر کے اندر، اکیلا پن ہے، اسے دور کر دے. اس لیے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اسی لیے وہ وقت تو ہم سب کے ساتھ آئے گا، کوئی بھی اس سے دور نہیں ہو سکتا ہے، جانا تو ہے، سب اکیلے ہوں گے. اس لیے دعائیں بھی ہوتی ہے، اللہم یعنی آنس وحشتہ، اس کی تنہائی کو دور کر، اس کی تنہائی اور اکیلے پن کی جو تکلیف ہے اسے دور کرنے کا سامان اس کے اندر دے دے، کچھ ایسا کر کے وہ اکیلا پن محسوس نہ کرے. دعائیں بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے نیک عمل سے ہوگا. اعمال اچھے ہوں گے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. پھر اس کے بعد اس کی روح جو ہے ایمان والے کی جنتوں کا سیر کرے گی. احادیث کے اندر آتا ہے یہ ایک خوبصورت پرندے کی شکل میں جنتوں میں اڑتے پھرے گی، جنتوں کی درختوں پر یہ رہیں گے، اور پھر کبھی اللہ چاہے گا واپس کرے گا. جب بھی ہم حدیث میں سنتے ہیں نا کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں، کسی کو سلام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی روح اس کی واپس کرتا ہے. اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارا فلاں آدمی آیا تھا، تمہیں سلام کیا. پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے، پھر وہ روح واپس جاتی ہے، جنتوں میں رہتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور پھر قیامت آ جائے گی، اور یہ وقت اتنا جلد گزر جائے گا، آدمی کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں نے عصر اور مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے نا، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ جو بھی ہوتا ہے، بس اتنا ہی ٹائم گزرا ہے، میں ریسٹ کر رہا تھا، قیامت آ گئی، اور اب اس کو جو ہے میدان حشر میں جانا ہے. وہاں ٹائم نہیں ہے، عالم برزخ دنیا کی طرح 24 گھنٹے والا وقت نہیں ہے. ٹائم تو یہ دنیا کے لیے ہے، وہاں کوئی ٹائم نہیں ہے. وقت ایسا جلد گزر جائے گا، پہلوں کا بھی آج کا بھی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ایمان والے آئیں گے ان سب کے ساتھ یہی کیفیت ہوگی. وہ جنت میں ہے، ایمان کی وجہ سے جنت کی سیر کر رہے ہیں، اللہ کے انعامات سے وہ محظوظ ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور پھر جب قیامت آئے گی سب کو ایسے ہی محسوس ہوگا، اب تو تھوڑی ہی دیر تو ہم آرام کر رہے تھے، اتنا وقت جلد نکل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو ہمارا اپنی اپنی قبر کے اندر جو ہمارا ساتھی بنے، اور ہمارے لیے اس تنہائی کو دور کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.